بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری۔ ہمیشہ کی طرح پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس نئی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ بھارتی جریدے کا 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا دعویٰ جو ہے وہ بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا نکلا۔ ان تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، سر سب سے پہلے بھارتی جریدے نے جو دعویٰ کیا ہے 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹ پروپیگنڈا اور ہمیشہ کی طرح ہندوستان کا جو خاصہ رہا ہے وہی نکلا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس پہ اسرائیل نے بات کی، پھر پاکستان میں بھی انڈیا کے اس کلیم کے بعد ڈان نیوز نے بھی اس کو انڈائریکٹلی کور کیا۔ ایسے اب یہ ایک بڑا اضطراب کی سچویشن ہے کہ کیا فورسز وہاں جائیں گی یا نہیں جائیں گی۔ ایک چیز تو میرے لیے بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ اگر حماس کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پاکستانی فورسز کا دنیا میں وہ جہاں بھی گئی ایک بڑا مثبت اور پازیٹیو رول رہا ہے۔ کچھ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے ہوتی ہیں، میں اب وہ کھل کے بات نہیں کروں گا کہ کہیں ہمارے کاز کو، پیلسٹائن کاز کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ انڈائریکٹلی میں چیزیں اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ماضی میں دیکھ لیں کہ بوسنیا میں ہماری آرمی گئی، مسلمان بہت زیادہ پریشانی تباہی کا شکار تھے، لیکن آج آپ بوسنیا جا کے مسلمانوں کو صرف یہ بتائیں کہ یو آر فرام پاکستان تو آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ آپ کی فوجوں نے کیا انہیں فیور دی تھی، یہ وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنی فوج سے پوچھیں، وہ شاید آپ کو اتنا کھل کے نہ بتائے۔ آذربائیجان ہم نے اپنی فورسز بھیجی تھیں، کیوں آذربائیجان ہماری قدر کرتا ہے؟ ایک تباہ حال معیشت والے ملک کی کوئی وجہ ہے۔ اب ایک آپ اعلان کریں نہیں جی ہم جا کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو ظاہر ہے اب ویٹو کا اختیار وہاں پر اسرائیل کے پاس ہے، جو امن معاہدہ ہوا ہے کہ اس نے کہا ترک فوجیں نہیں آئیں گی، یہ کبھی بھی ارتغل بن جاتی ہیں۔ پاکستانی فوجوں پہ ابھی تک بھی اضطراب کی کیفیت ہے کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ مجھے ایک پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ ہماری فوج کبھی بھی مسلمانوں کو بے آبرو نہیں ہونے دے گی۔ یہ ایک بڑی کرسٹل کلیئر چیز ہے۔ اب اس پر جو لوگ فلسطین کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، وہ اگر پاکستان میں بیٹھ کے اعتراض کریں تو مجھے اس پہ کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حماس کو کوئی اعتراض ہو تو پھر مجھے کنسرن ضرور ہوگا کہ وہ وہاں پر لڑتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ خاموش ہیں، وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ پاکستان کا، اگر پاکستان وہاں جاتا ہے تو آپ نے پہلے ایک جگہ جانا ہوتا ہے، وہاں اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے جہاں آپ کبھی زندگی میں نہیں گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مظلوموں کے بقا کے لیے، ان کے دفاع کے لیے جو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ ہم نے فلسطین کے لیے ماضی میں کیا کچھ کیا وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بارڈرز کھلے ہوتے تھے پڑوسی مسلم ممالک کے، اب بارڈرز بند تھے، ہماری مجبوری تھی، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ 2 سالوں سے سب سے مضبوط اور توانا آواز میں تو ہم نوجوانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فوجیں جانی چاہیے، پیس کیپنگ فورسز بننی چاہیے، جس طریقے سے نیٹو کی بنی ہے دنیا میں بدماشی کرنے کے لیے، تو ہم لوگ بیت المقدس کے دفاع کے لیے، غزہ کے مظلوم لوگوں کے دفاع کے لیے کیا پیس کیپنگ فورس نہیں بنا سکتے؟ تو اگر انڈائریکٹلی ایسی کوئی فورس بن رہی ہے جس پہ آپ نے دنیا کے بڑے بدماشوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیا کہ یار ہمیں جانے تو دو کسی طریقے سے، اس میں کوئی کنفرنٹریشن نہ آئے، تو میرا خیال ہے اس پر اعتراض کرنا، ہمارے کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو صرف نیگیٹو ہی پیدا ہوئے ہیں، نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسی آوازوں کا کلا کما ہونا چاہیے، انہیں صرف یہ کہیں کہ جہاں تک آپ پازیٹیو کاز پہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ غلط ہیں تو ہم آپ کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ایک چیز بڑی باضابطہ اور کرسٹل کلیئر ہے، نہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کی ہے، نہ کرے گا، اور اگر کوئی بھی شخص میٹ بی اینی ون اگر اس طرح کی بات بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف میں گارنٹی اپنی قوم کو دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اٹھیں گے، اور ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کی جسارت کر سکے کہ قائد اعظم کے نظریے سے وہ دستبردار ہونے کی بات کرے، چاہے کوئی بھی مجبوری آئے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ سلطان عبدالحمید غازی نے کیا کیا تھا؟ ان کی سلطنت بے انتہا قرضوں پر مبتلا تھی۔
ہرزل آیا تھا جو اسرائیل کی ریاست بنانا چاہتا تھا. اس نے 5 دورے کیے استنبول کے, اور 5ویں دورے میں اس کو کامیابی ملی, سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی. اس نے کہا کہ آپ کی سلطنت جو بالکل قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور آخری سانسیں لے رہی ہے, اس کا سارا قرضہ ہم لوگ اتار لیں گے جتنے صہیونی ہیں. آپ صرف فلسطین کی سرزمین پہ تھوڑا سا حصہ زمین کا ہم لوگوں کو آباد ہونے کے لیے دے دیں. تو سلطان عبدالحمید غازی کے یہ الفاظ تھے کہ میرے جسم پہ خنجر چلانا تو آسان ہے, لیکن فلسطین کی زمین کسی کو دینا یہ آسان نہیں ہے. وہ میری نہیں ہے, وہ قوم کی اور امت کی امانت ہے. یہ اپنے خون سے سینچا تھا انہوں نے اس دھرتی کو, تب جا کے یہ سرزمین ہمیں ملی تھی. یہ اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد آٹومن امپائر نے جو اس کے لیے قربانیاں دی تھی, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. آپ معیشت کے نام پہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. اب ڈپلومیسی ایک اور چیز ہوتی ہے. ڈپلومیٹک طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے اپنی سلطنت کو بچایا. جرمنی گو کہ کوئی نظریاتی سطح پہ ہمارا ساتھی نہیں تھا, اس کے ساتھ الائنس کیا, کیونکہ جرمنی مقابلہ کر رہا تھا اس دور میں برٹش امپائر کا. پھر ان لوگوں نے بر صغیر کے مسلمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر نہیں آتے تھے, برٹشرز کے اندر آتے تھے, ان کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک بنا کے اپنی فیور کی بات کی. تو اگر پاکستان اس طریقے سے کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے کہیں جگہوں پہ ڈائریکٹلی اور کئی جگہوں پہ انڈائریکٹلی, تو اس چیز کو عوام میں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. جن کا تاریخ میں مطالعہ نہیں ہے, صرف جذباتی جملوں پر ہے, جذباتی نعروں پر ہے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا. میں ایسے بھی لوگوں سے ملا ہوں جن سے میں نے کہا کہ آپ کے بڑوں کو شہید ان لوگوں نے نہیں کیا جن پر الزام لگتا ہے, اور میں ان لوگوں سے پوچھ کے آیا ہوں. اور وہ مسکرائے, انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے ورکرز اور ووٹرز کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ہنس پڑے کہ اگر ہم انہیں یہ بات بتائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے. تو یہ قوم, اس کو ہم پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی, ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں اتنا ایکسٹریم پہ لے گئی ہیں, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ, کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی ایک ڈپلومیٹک موو کی طرف جاتے ہیں, تھوڑا سا بھی اپنے دین اور وطن کی بھلائی کے لیے اگر پولیٹیکلی چلنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے ہی آکے گریبان پکڑتے ہیں اور یہ آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اس وقت کے جو ینگ ترکس تھے جن کو سلطان عبدالحمید نے بھیجا تھا پورے یورپ میں اور ویسٹ میں کہ آپ سائنس کی جدید تعلیم لے کے آؤ اور ترکی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آٹومن امپائر کو اپنا رول پلے کرو, جب وہ وہاں سے مڑ کے آئے تو سب سے بڑے باغی بن کے آئے. انہوں نے کہا نہیں, وہاں تو عدل و انصاف کے تقاضے اور تھے, تمہارے یہاں تو ہیں ہی کوئی نہیں, ہم پہلے آزادی لیں گے. آزادی یہ لی کہ سلطنت کو جیسے ہی ان لوگوں نے ڈی ریل کیا کہ سلطان کو ہم لوگ ہٹائیں گے, اس کے بعد سے ہمارے مسلمانوں کے 50-60 ٹکڑے ہو گئے. آدھا فرانسیسیوں نے نوچ کے کھایا ہمیں, اٹلی والوں نے نوچ کے کھایا ہمیں, اور برطانیہ کے لوگوں نے نوچ کے کھایا ہمیں, اور ہم لوگ آج تک تقسیم ہیں. ہم لوگ آج تک عارضی سطح پہ چھوٹی موٹی ریاستیں تو مڈل ایسٹ میں بن گئیں جو بے اختیار ریاستیں ہیں, جو جواب دے کسی اور کو ہیں, لیکن لانگر رن میں ہم بہت زیادہ شکست خوردہ ہو گئے. تو امت کو ابھی بڑی فہم و فراست کے ساتھ, اور بالخصوص کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو پاکستانی قوم کو, بر صغیر کے مسلمانوں کو زیادہ طور پہ بالخصوص جو ہے وہ فہم و فراست کے ساتھ, جذبات بھی اور فہم و فراست کے ساتھ بھی فیصلے کرنے پڑیں گے. بے شک سر, یہاں پہ میرا آپ سے ایک اہم سوال ہے, یہی ہے کہ غزہ بھیجے جانے والی جو سیکیورٹی فورسز ہوں گی ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے کاغذات پہ طے کرنی ہوتی ہیں, کچھ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ ہوتی ہیں. کاغذات پہ تو ہمیشہ سے یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جناب امن معاہدہ ہو گیا. کیا امن معاہدہ کا ریگارڈ کیا اسرائیل نے؟ نہیں کیا. 123 لوگوں کو دوبارہ وہ شہید کر چکا ہے امن معاہدے کے بعد. کل رات سے اس نے بمباری دوبارہ شروع کر دی ہے. کچھ چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم گین کرتے ہیں یا کسی طریقے سے تھوڑی سی اپنی اسپیس کریٹ کرتے ہیں. مینڈیٹ کیا ہوگا اس کا تعین جو فوجیں جائیں گی وہ ادھر جا کے کریں گی. ماضی میں کس طریقے سے آپ نے وہاں جانے کے لیے اسیس حاصل کرنے کے لیے جو معاہدے کیے, دیٹ ڈزنٹ میٹرز.
معاہدے پہ آج تک ایسے کس نے کب عمل کیا ہے؟ صبح جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے، شام کو جنگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک بار جس طریقے سے ہمارے اگر سپہ سالار سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ ظاہر ہے ایک عام پاکستانی سے بہتر ہی ہوگی کہ وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہے، اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے. تو ویٹ اینڈ سی والا معاملہ ہے فی الحال. تو ایسے ہی ہے. سر، طالبان وفد نے مذاکرات کے دوران ایک نئی شرط عائد کر دی ہے کہ جب تک امریکہ کو باقاعدہ ضامن کے طور پر شامل نہیں کیا جائے گا کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب یہ معاہدہ قطر میں ڈسکس ہو رہا تھا تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ایسے آئی ہی ہے. تھی. جیسے ہی معاملات استنبول میں پہنچے تو جب بھی ایک بات آگے کی طرف بڑھتی، ماضی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ٹی ٹی اے کے ساتھ جب پاکستان کے مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو امریکہ ڈرون سٹرائک کر کے تو مذاکرات ناکام کر دیتا تھا. کوئی نہ کوئی کمانڈر طالبان کا وہ مار دیتا تھا اور طالبان پھر ہمارے خلاف لڑ پڑتے تھے. کوئی نہ کوئی دنگا فساد امریکہ کرتا تھا اور معاملہ خراب ہوتا تھا. اب بھی جب بھی مذاکرات میں کوئی اچھی پیش رفت ہو رہی ہوتی تھی تو کابل جب کال کر کے بتایا جاتا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو وہاں سے ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا تھا. تو کابل میں ٹی ٹی اے نہیں بیٹھی ہوئی تھی جس کے پاس ڈیسیجن پاور تھی، وہاں انڈیا بیٹھا ہوا تھا. اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑیں اور مسلمان کا گلا کاٹے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ جب یہ کمزور ہو جائیں تو پھر انڈیا اٹیک کرے. اینڈ دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی. عراق اور ایران کی جنگ میں کیا ہوا، عراق اور کویت کی جنگ میں کیا ہوا، ایوری ون نوز. مسلمان کو تقسیم کر کے مارا گیا، کبھی ذات کی بنیاد پہ، کبھی برادری کی بنیاد پہ، کبھی قومیت کی بنیاد پہ اور کبھی فرقے کی بنیاد پہ. سعودیہ اور یمن دونوں کے جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی؟ یہی تین چیزیں، اور عالمی قوتیں لڑوا رہی ہیں. ایسے ہی. اب ایک چیز کرسٹل کلیئر ہے جو میں افغانستان کی گورنمنٹ سے تو اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا، افغانستان کی عوام کو ضرور کہتا ہوں کہ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ایک عام پاکستانی اور عام افغانی کا ہوگا، اور دونوں طرف مسلمان ہیں. آپ کیوں اپنی گورنمنٹ کو فورس نہیں کرتے کہ آپ نے جو اپنی آغوش میں آستین کے سانپ پالے ہوئے ہیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی صورت میں، آپ ان سے چھٹکارا کیوں نہیں پاتے؟ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکے ہیں. پاکستان کو بھی آپ ناراض کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک ناراضگی کا ایلیمنٹ بن رہے ہیں، ایران کے لیے بھی بن رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ آپ کب تک ٹائز لے کے چلیں گے؟ ہندوستان میں تو ایک آر ایس ایس آئیڈیالوجی جو دلت اور شودر کاسٹ کے ہندوؤں کو تسلیم نہیں کرتی، وہ مسلمان کو کیسے تسلیم کرے گی؟ اور وہ بھی ایسے مسلمان کو جو ایک پریکٹسنگ مسلم ہو، ایک سیکولر مسلم نہ ہو، جو اللہ کی ذات پہ فرم بلیو رکھتا ہو، جو اپنی دستار کے ساتھ ہر جگہ جاتا ہو، اپنے 5 ٹخنوں سے اوپر کر کے ہر جگہ جاتا ہو، ایک دلیری کے ساتھ اپنا نیریٹو لے کے جاتا ہو، اس کو ایک عام ہندو ایکسٹریمسٹ کیسے تسلیم کرے گا؟ کب تک تسلیم کرے گا؟ اس نے تو آپ کو صرف اس کھاتے میں تسلیم کیا کہ دشمن کا دشمن دوست ہے، آپ کو استعمال کر رہا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا اس چیز کا. تو اس چیز پہ ٹی ٹی اے گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے دس از ناٹ جہاد. جہاد از سم تھنگ وٹ ہز جیش اینڈ لشکر آر ڈوئنگ ان آکوپائڈ کشمیر. جہاد از سم تھنگ دیٹ حماس، حزب اللہ اینڈ انصار آر ڈوئنگ ان the holy land of Palestine against the occupying forces of Israel. This is not jihad what you people are doing. ایسے ہی. سر، ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں 20 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش مشترکہ اقتصادی کمیشن کا جو اجلاس ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام آباد کی ڈھاکہ کو کراچی ایئرپورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش، اور ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. آذربائیجان کے ساتھ جب ہمارا انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو آذربائیجان کو ہم نے کوئی 6-7 JF-17 تھنڈرز دیے تھے، اور ان کی ٹریننگ ان کے پائلٹس پاکستان میں لے رہے تھے. اور جیسے ہی جنگ کا طبل بجا تو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کال کی، اس نے کہا جی وہ جہاز جن کی ہم پیمنٹ دے چکے ہیں وہ جہاز تمہارے، اور اگر وہ تباہ ہو گئے تو سمجھو وہ ہمارا. تو پاکستان کو ایسی ہی پیشکش بنگلہ دیش کو کرنی چاہیے کہ ہماری نیوی، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس یہ تمہاری ہے.
تم اسے جب مرضی استعمال کرنا چاہو، یہ تمہارا. ہمارے پورٹس، ہمارے سی پورٹس، ہمارے ایک ایک چیز. آج بھی اگر آپ اسلام آباد کی سڑک کے کنارے کوئی بھی مٹی اٹھا کے اسے نچوڑے تو اس سے آج بھی بنگلہ دیش کے پٹسن کی خوشبو آئے گی. پاکستان کی سوائل میں آج بھی جیوٹ ہے بنگال کا. ہم ان کے مقروض ہیں اور ساری عمر ان کی محبتوں کے، ان کی قربانیوں کے مقروض رہیں گے. جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جو کتاب گفٹ کی گئی اس پہ جو نقشہ بنا ہوا تھا اور اس نقشے میں سسٹر سٹیٹس جو تھیں وہ بنگلہ دیش کا حصہ قرار دی گئی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے کہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش کی ڈیفنس پالیسی اور فورن پالیسی ایک ہوگی، اور وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. شکر الحمدللہ. ہم نے انہیں کبھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا تھا. ہمارے بڑوں نے، حکمرانوں نے اور اس دور کے قابض لوگوں نے اپنی کرسی کی ہوس میں اور لالچ میں ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کو تقسیم کیا، اور اس میں دونوں طرف کے لوگ قصوروار تھے. ہم شاید زیادہ قصوروار تھے. یہ الزام ہم انڈیا پہ نہیں تھوپ سکتے. انڈیا دشمن ہے، اس نے یہ کچھ کرنا تھا. ماں باپ کی لڑائی ہو اور بچے بولیں جی پھوپھی کا قصور ہے، تو نہیں. کہیں نہ کہیں لوپ ہول ماں باپ نے دیا ہے کہ پھوپھو بیچ میں گھس کے اس نے فساد کریٹ کیا ہے. تو اس میں ہماری غلطیاں تھیں، اور اپنی غلطی اپنے بھائی کے سامنے تسلیم کرنے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مثبت چیز ہے. اور اگر کسی چیز کا کریڈٹ ہم ساری زندگی آج کی موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو دینے کے لیے تیار ہیں کئی چیزوں پہ اختلافات کے باوجود، تو یہ پاکستان بنگلہ دیش والا معاملہ ہے. انڈیا کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کا معاملہ ہے کہ ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھیں، جن امیدوں پہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پورا اتر رہی ہے الحمدللہ. سر، پنجگور کے نام پر نام نہاد لاپتہ افراد کا جو آئے دن پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس طرح کے گمراہ کن دعوے جو ہے وہ ماضی میں بھی کیے گئے ہیں، اور بہت سارے نام جو ہے ماضی میں بھی سامنے آتے رہے جن میں BLA کے خودکش حملہ آور بھی شامل تھے. تو آپ کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاپتہ افراد اگر تو کہیں پر واقعی پر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کی مذمت ہر بندہ کرتا ہے. سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لاپتہ افراد اگر تو بازیاب ہوتے ہیں جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی صورت میں، اگر وہ برآمد ہوتے ہیں جب آپ افغانستان میں TTP کے یا دوسرے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ اٹیک کرتے ہیں، وہاں سے وہ لاپتہ افراد نکل رہے ہوتے ہیں. وہ لاپتہ افراد IGFC کے گھر پہ اور FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ایسے ہی ہے. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.